اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا، اونٹ کی آنکھ میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا۔ یہ تمام انفارمیشن آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گی، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ معزز سامعین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری اور اس کا گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کرتے ہیں، اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں کو ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ تو سائل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پوچھا کہ ہمیں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے کسی بھی حصے کا ہو۔ معزز سامعین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر، پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ چمڑے کی چھوٹی سی تھیلی میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ